حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، فحذر الناس، حضور نے لوگوں کو ڈرایا، قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا، بد عملیوں سے ڈرایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو جہاں بشیر بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں حضور کو نذیر بھی بنایا ہے۔ حضور کی دونوں شانیں حضور کی رحمت ہیں، حضور بشیر ہو کر بھی اللہ کی رحمت ہیں، اور حضور نذیر بن کے بھی اللہ کی رحمت ہیں، کیونکہ آگے آنے والے امور سے پہلے خبردار کر دینا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، کہ آج وقت ہے، بچ جاؤ، بد عملیوں سے بچ جاؤ اور اپنے اللہ کو راضی کر کے اپنی آخرت جو ہے وہ سنوار لو۔ تو حضور نے لوگوں کو ڈرایا۔ تو جب سیدھی سی بات ہے، جب ڈرایا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے اسی دوران کھڑے ہو کر کے کہا، متی الساعہ، یعنی جب ڈرا رہے ہیں آپ، ہمیں پتہ تو ہو کہ قیامت کتنی دور ہے، قیامت کب آئے گی؟ فبصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ، حضور علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے اس سوال سے، جب اس نے کہا قیامت کب ہوگی۔ فقلنا لہ اقعد، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اسے کہا بیٹھ جا، فإنک قد سألت رسول اللہ ما یکرہ، تو نے سوال ایسا کیا ہے جو حضور کو اچھا نہیں لگا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضور کے چہرے پر ناراضگی کے آثار ہیں اس سوال پر۔ ثم قامت، وہ ایک مرتبہ تو بیٹھ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا، ثم قامت ثانیہ، دوسری مرتبہ پھر کھڑا ہو گیا، کیونکہ بے چینی تھی اس کی طبیعت کے اندر۔ اس نے پھر کہا، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی، کب قائم ہوگی؟ فبصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہہ اشد من الاولی، پہلے سے زیادہ ناراضگی کے آثار دوسری مرتبہ جب سوال ہوا تو حضور کے چہرے پر واضح ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں فاجلسناہ، پہلے تو ہم نے اس کو اشارہ ہی کیا تھا نا کہ بیٹھ جا، دوبارہ پھر ہمیں اس کو پکڑ کر بٹھانا پڑا، اس کو بٹھایا کہ بیٹھ جا، حضور تیرے سوال سے خوش نہیں ہیں۔ اس سوال کے جواب میں قیامت تک کی امت کے لیے کیا خوشخبری ملی، تصور کریں، کیونکہ محبت کرنے والے سرکار سے ایسا تو نہیں ہے کہ اس دور کے اندر ہے، سرکار کے جانے کے بعد سرکار سے محبت کرنے والے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر تو عورتوں کی صرف انگلیاں کٹیں اور وہ ایک مرتبہ کٹیں، اور وہ دیکھا انہوں نے ڈائریکٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو، اور عورتوں کی طبیعت آپ جانتے ہیں کہ وہ جلدی مائل ہو جاتی ہے حسن کی طرف، تو عورتوں کی انگلیاں کٹی ہیں، ایک مرتبہ کٹی ہیں، ڈائریکٹ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کٹی ہیں۔ لیکن اللہ نے سرکار کو ایسا بنا کے بھیجا ہے، وہ حدیث نوری اگر آپ پڑھیں اس کے اندر بار بار یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے ایک نور پیدا فرمایا، اس کے 4 حصے کیے، 3 حصے اس سے یہ بنایا، پھر ایک حصہ اس کو 12,000 سال ایک خاص مقام پہ رکھا، پھر اس کے حصے کیے، پھر اس کو 12,000 سال رکھا، پھر اس نور کو کتنے ہزار پردوں میں لپیٹا گیا، اور پھر لپیٹ کر اس امت محمدیہ میں حضور علیہ السلام کی صورت مسعود کی صورت میں اس کو نازل فرمایا گیا۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے حسن مبارک کو حسن یوسف کی طرح ظاہراً نہیں چھوڑا گیا، ہزاروں پردوں میں لپیٹ کر امت تک پہنچایا گیا۔ اور اس حسن کی شان یہ ہے کہ انہوں نے تو حسن کو دیکھا اور حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹیں اور ایک مرتبہ کاٹیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ سرکار کا حسن تو حسن رہا، سرکار کا نام بھی اگر سرکار کے جانے کے سینکڑوں سال بعد ایک امتی سنتا ہے
تو اس نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، نام ہی کافی ہے۔ تو بعد میں محبت کرنے والے تو ایسے ہیں، سرکار سے محبت، تو جب محبت کرنے والے ایسے ہوں گے اور پھر سرکار کے مقام رفیع کو اگر اس کا وہ تصور کریں گے کہ ہم تو بہت نیچے ہیں اور سرکار تو وراء الوراء 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 ہیں، تو قیامت میں کیا ہوگا؟ ہم تو بہت جنت میں اگر چلے بھی گئے تو ہم کہاں ہوں گے، سرکار کہاں ہوں گے؟ ہمارا تو کبھی سرکار کو دیکھنا شاید پتہ نہیں، اللہ جانے کبھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک امتی قیامت تک یہ سوچتا رہے گا، لیکن وہ جو بندہ بار بار اٹھ رہا تھا اس نے ایسے امتیوں کی مشکل حل کر دی جو قیامت تک یہ سوچیں گے کہ ہم کہاں، سرکار کہاں۔ یقیناً ایسے درمیان میں مراتب کا فرق ہے کہ بندہ اس فرق کا تصور ہی نہیں کر سکتا کہ اس قدر زیادہ فرق ہے، لیکن اس کے باوجود خواہش تو ہے، آرزو تو ہے، تمنا تو ہے، تو کیا یہ خواہش پوری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ وہ صحابی اٹھ رہا ہے، صحابہ اس کو بٹھا رہے ہیں، پہلی مرتبہ سوال پر بٹھایا، دوسری مرتبہ سوال پر بٹھایا، وہ بیٹھ گیا، ثم قام الثالثۃ، پھر وہ تیسری مرتبہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو حضور نے کہا ویحک، افسوس ہے تجھ پر، ما اعددت لها، تو نے تیاری کیا کی ہے، تو نے تیاری کیا کی ہے؟ سوال جو بار بار ہے، تمہاری تیاری بھی کوئی ہے؟ اس بندے نے کہا اعددت لها حب اللہ ورسولہ، میں نے قیامت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تیار کر رکھا ہے، محبت میرے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے، محبت میرے پاس ہے۔ حضور نے فرمایا اجلس فإنک مع من احببت، بیٹھ جا، کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی۔ اور پھر یہ لفظ ایسے خوبصورت ہے، پہلے تو صحابہ بٹھا رہے ہیں اس کو کہ بیٹھ جا، سوال سرکار کو تو ناراض کر رہا ہے، سرکار تیرے سوال سے خوش نہیں ہیں، لیکن جب سرکار نے تیسری مرتبہ اس کے کھڑے ہونے پر یہ فرما دیا اجلس فإنک مع من احببت، تو بیٹھ جا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں فما فرحنا، یہ مسلم شریف کے لفظ ہیں، فما فرحنا بعد الاسلام فرحنا بقولہ اجلس فإنک مع من احببت، کہ ہمیں اسلام کے بعد سب سے زیادہ خوشی اگر کسی جملے سے ہوئی ہے نا تو سرکار کا وہ جملہ تھا جو سرکار نے اسے کہا تھا کہ بیٹھ جا، فإنک مع من احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو نے محبت کی۔ اور پھر حضرت انس اپنا کہتے ہیں، صحابی رسول جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، کہا فإنی ارجو ان اکون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر لحبی ایاہم، کہ مجھے پھر سرکار کے ان جملوں سے یقین ہو گیا کہ میں پھر کل قیامت کے دن سرکار کے ساتھ ہوں گا، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا۔ صحابی کا عقیدہ بھی دیکھ لیں کہ صحابی نے ابھی تک تو ابو بکر و عمر کا وصال نہیں ہوا تھا، لیکن صحابی نے یہ جان لیا تھا کہ ان کو سرکار کے ساتھ محبت ہی ایسی ہے کہ یہ دونوں ذاتیں کبھی سرکار سے جدا نہیں ہو سکتی، مزار کے اندر بھی سرکار کے ساتھ رہیں گے، جنت کے اندر بھی یہ سرکار کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ فإنی ارجو ان اکون مع النبی، مجھے یقین ہے کہ کل قیامت کے دن میں سرکار کے ساتھ ہوں گا، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوں گا۔ کیوں ہوں گا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا میرے عمل ایسے ہیں ابو بکر جیسے، حضرت عمر جیسے یا سرکار جیسے؟ کہا نہ عمل نہیں ہے، ویسے عمل نہیں ہے، لحبی ایاہ، یہ خود صحابی نے جملے بولے ہیں
لحبی ایاہم وَإِن كُنْتُ لَأَقْصُرُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ، عملوں میں میں بہت پیچھے ہوں. کہاں میرے عمل، کہاں ابو بکر و عمر کے عمل، اور سرکار تو پھر سرکار کا تو پھر کوئی تصور ہی نہیں. میرے اور ابو بکر و عمر کے درمیان جو اعمال ہیں ان کے بھی ان کے درمیان کوئی حد بندی نہیں ہے. کہاں میں، کہاں ابو بکر و عمر. لیکن عمل نہ ہونے کے باوجود مجھے یقین ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا. کیوں ہوں گا؟ لحبی ایاہم، کیونکہ مجھے ان سے محبت بڑی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں.